اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چل رہا ہے، اور انہی موضوعات میں سے ایک موضوع منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بہت ساری ذمہ داریاں جو کہ اس باب میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، کافی ساری ذمہ داریاں ہیں کہ وہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام، وہ لوگ جو ادعا رکھتے ہیں، جو اس چیز کے قائل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام تشریف لائیں گے، اور یہ افراد ان کی نصرت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، ظلم اور بربریت کے مقابلے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان افراد کی جب امام تشریف نہیں لائے ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی یقیناً ہوتی ہے، اور ذمہ داریاں یہ ہے کہ گویا یہ وقت، یعنی انتظار جس کو بمعنی اہتمام لیا جائے کہ کچھ اہتمام ہم نے کرنا ہے، یعنی گویا انتظار کا معنی ہی اہتمام ہے۔ تو جب اہتمام کرنا ہے، اہتمام سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر لیں۔ اب یہ تیاری جو ہے یہ کوئی فزیکل تیاری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس کو شاید فزیکل تیاری، یا جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جا کے ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اور یا دوسری چیزیں جو ہے وہ چیزیں شروع کر لیتے ہیں، زمینہ سازی کرنا شروع کر لیتے ہیں فزیکل طریقے سے، یعنی ادعا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ طاقت بڑھا رہے ہیں، اس طاقت جب امام آئیں گے تو یہ طاقت ان کے خدمت میں ہم پیش کر لیں گے۔ یہ نظریہ جو ہے یہ احادیث اور روایات کے مطابق غلط نظریہ ہے۔ یہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کلی طور پہ ایک غلط نظریہ ہے۔ یعنی میں اگر اپنے گھر میں ایک چیز کو اپنے گھر میں کوئی ایسی ایک فوج تیار کروں، اور پھر جا کے مثلاً ایک پہلے سے شروع کر لیں، فوج شروع کریں، پھر اس کے بعد بڑھاتے ہوئے امکانات شروع کریں، جو آج کل کے دور کی جو ضرورتیں ہیں وہ یہ سب شروع کر لیں، اور جا کے کہیں گے جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جو میری فوج ہے، جو 100 افراد ہے، 200 افراد ہے، 500 افراد ہے، یہ جا کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لڑیں گے اور یہ کریں گے۔ تو یہ نظریات جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ کیسے اسباب فراہم کر دیں گے اس دور میں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مکمل طور پہ راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید عباس حسین حفظ اللہ حیدرآباد دکن سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے سامنے اسی موضوع کو رکھ لیتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی میں بھی شکر گزار ہوں کہ جس سرزمین سے آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، سلامت یقیناً میں بھی شکر گزار ہوں حضرات کا، اور ملتمس ہوں کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ بالکل قبلہ، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے کیا شرائط ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے شرائط اتنے طویل ہے، جی اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں
صحیح. میرے مولا سرکار حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار کے کلام پیش کرنے سے قبل جی. میں آپ کو بتا دوں شرائط تو اتنے طویل ہیں صحیح. کہ جو جس کو سب کچھ جس کا ذکر ایک نشست میں اور مختصر سے وقت میں محال ہے. بے شک. اور اس کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں جی. میں میرے مولا کی حدیث آپ کو سناؤں گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وباللہ الحمد للہ خیر الاسماء کل حال اللہ بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام صلی اللہ علی محمد و آل محمد. طوبى لشیتنا متمسکنا بولایتنا فی سبحان اللہ. غیبت قائم سبحان اللہ. وبرآت من آدائی. اللہ اکبر. امام نے سب سے پہلے شیعوں کو اپنے خوشخبری سنائی ہے جی. ان کے لیے جو ان کے فرزند کی غیبت میں جی. محمد و آل محمد کی ولایت سے متمسک ہیں. سبحان اللہ. بے شک. متمسک بولایتنا و مودتنا ہماری مودت اور ولایت سے متمسک ہے. رہتے. سبحان اللہ. بے شک. وہ برآت من اعدائنا ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے یعنی شک. قائم آل محمد کی غیبت میں جی. یہ تین چیزیں امام علی مقام کے دہن عصمت سے بے شک. پیغام شرط بطور شرط ہم تک پہنچائی گئی ہے کہ امام کی غیبت میں جو منتظرین ہیں جو انتظار کر رہے ہیں امام کا جی. تو انہیں چاہیے کہ امام کی ولایت سے متمسک رہیں بے شک. ان کی مودت سے متمسک رہیں بے شک. اور ان کے دشمنوں سے برات رہیں. برات کریں. بے شک. بے شک. تو امام نے ایک تو شیعہ ہونے کی تعریف بیان فرما دی جی. کہ شیعہ کہتے کس کو ہے جو قائم آل محمد کی ولایت پر ایمان رکھتا ہو بے شک. بے شک. ان سے مودت رکھتا ہو ان کے دشمنوں سے برات رکھتا ہو. امام کی نظروں میں شیعہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ تین شرط ہے صحیح. ایسوں کے لیے امام نے فرمایا اولئک منا ونحن منہم. سبحان اگر اللہ. وہ ایسے ہیں تو وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. اللہ اللہ اکبر. بے شک. تذرین نے قائم آل محمد ہیں ان کے لیے خاص پیغام اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن پر حکمت سے جس کا ابتدا ثابت ہے. بے شک. خود اللہ کہہ رہا ہے انی معکم من المنتظرین. سبحان پہلے اللہ. کہا فانتظروا انی معکم منتظرین. بے شک. تم بھی انتظار کرو سو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. انتظار قائم آل محمد میں شبانہ روز سرکار کی حجیت کی دعا کرتے رہے کہ ان کی معرفت پر ہم قائم رہے. ہمارے یہاں ایک معصورہ فقرہ ہے اور کئی کتابوں سے ثابت بھی ہے کہ شبانہ روز دعا کی جائے بے شک. اللہ کو ایمان پر قائم رکھے. میں آپ کو مختصر سے وقت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی. سے جب سائل سوال کیا مولا ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ ہماری حجت ہیں صحیح. آپ کے بعد کون حجت ہوگا. جی. تو امام نے اپنے فرزند موسیٰ کاظم کی طرف سبحان اشارہ اللہ. کیا کہا یہ تمہارے لیے حجت ہوگا. سبحان کہ اللہ. مولا ان کے بعد کون حجت ہوگا ہم پہچانیں گے کیسے. جی. اگر ہم نہیں پہچان سکے تو کیا کریں. تو امام نے جواب دیا تم دعا کرتے رہو اللہ کی طرف رجوع کرو اور کہو اللہم انی اتولی من بقا حجتک سبحان من اللہ. ولد الامام الماضی فإن ذالک یذک. جب تم کہو گے اے اللہ میں اس سے تولا رکھتا ہوں جو گزشتہ امام کی اولاد میں سے جو باقی ہے جو سبحان تیری حجت ہے بس اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. یعنی اللہ کا کام ہے امام تک لے جانا. پھر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن میں ایک مشہور و معروف آیت ہے فاستبقوا الخیرات صحیح. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. صحیح.
حضور میں ایک فاستبقوا الخیرات کا مطلب تو بیان کر دوں گا. بسم اللہ. پہلے فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں رہو جی اللہ تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا. بے شک. تفاسیر اہل بیت میں آیا ہے، ائمہ ہدا فرماتے ہیں جی فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا صحیح. کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی خطۂ زمین کسی مقام پر ہو، اللہ تم سب کو تمہارے امام کے پاس جمع کر دے گا، اللہ اکبر. اور ان کے ناصر بادلوں پر سوار ہو کر اپنے امام کے پاس جائیں گے. بے شک. لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، ارے یہ کیسے ممکن ہے اللہ ان کے امام تک پہنچا دے گا. جی ان کو سوچنا چاہیے کہ لے جانے والا، بلانے والا، اکٹھا کرنے والا اللہ ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. بے شک بے شک. وہی اللہ ہے جس نے اپنے عبد کو معراج لے گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اسی کی ذات پر ایمان رکھنا ہے. واہ. تو فاستبقوا الخیرات کے بارے میں جب سائل نے میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ فاستبقوا الخیرات کیا ہے، جی تو امام نے فرمایا فاستبقوا الخیرات ہماری ولایت ہے، ہمارے دادا علی کی ولایت ہے. اللہ یعنی اکبر. شرط ہے ولایت علی. بے شک بندہ بے شک اتنا قابل ہو جائے گا کہ امام تک پہنچے گا، وہ شرط ہے ولایت علی. بے شک بے شک. امام کے آنے کا انتظار وہی کر رہا ہے جو ولایت علی پر قائم ہے، بے شک بے مودت شک. آل محمد پر قائم ہے، سبحان اللہ ان کے سبحان. شیعوں سے بنا رکھا ہوا ہے. بالکل تو ایسا دور ہوگا، افراتفری کا دور ہوگا، پراشب زمانہ ہوگا. صحیح. تو امام نے فرمایا لوگوں کا ایمان صبح میں کچھ اور ہوگا، دوپہر میں کچھ اور، شام میں کچھ اور ہوگا. تو ایسے میں سائل نے پوچھا مولا کیا کرے، تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی. فرمایا کہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، یہ پڑھا کرو. بے شک. یہ انتظار کی باتیں ہیں، انتظار کی شرائط ہے کہ کیسے انتظار کرے. جی اگر آپ کو یہ معقول جواب لگتا ہے تو میں یہاں رک جاتا ہوں. قبلہ بہت ہی معقول جواب اور بہت ہی علمی اور بہترین جواب تھا. اس سے بہتر جواب تو قبلہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے اس دور میں جو ہے دور غیبت کبریٰ ہے، تو اس میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی سوال دہرائیے قاضی صاحب. جی قبلہ عرض یہ ہے کہ یہ جو دور ہے دور غیبت کبریٰ ہے، اور اس دور میں کیا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات یہ ہو سکتی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ، مجھے آپ اس قابل سمجھے. ویسے میں قابل نہیں ہوں کہ اس کا مولا جواب سلامت رکھے، آپ دوں. بزرگوار خدا ہیں. مولا کی ولایت گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے خود سے کچھ کہوں. ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں معتبر ترین کتاب ہے جس کا نام جی احتجاج تبرسی ہے، بے شک. اور آپ کو احتجاج تبرسی سے علامہ مجلسی نے بیار الانوار میں بھی اس مقصد کو رکھا ہے کہ صحیح. آخری زمانے میں ملاقات کے متعلق کیا گفتگو کی جائے. بخدا میں اپنی رائے، اپنی فکر جو ہے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ میرا قول، نہ میری رائے، میری فکر، نہ میرا قیاس، نہ حجت ہے، نہ راہ ہدایت کسی کو دکھا سکتا ہے. بے شک. بس پوچھیں گے اسی سے جس کا انتظار خود اللہ کر رہا ہے، صحیح. جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. سبحان اللہ. امت کے افضل ترین اعمال ہے قائم آل محمد کا انتظار. بے شک بے شک. تو اب رہی بات، جو سوال ہے کہ میرے مولا غیبت میں ہیں، پردے غیبت میں ہیں، جی اور دنیا کو بتا دیں کہ میرا مولا، میرا آغا امام اللہ کی غیبت کو منوا رہا ہے. صحیح. بقیت اللہ سرکار اللہ کی غیبت کو منوا رہے ہیں. بے شک. آئے حضور، ہم اہم ترین آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں. ابو الحسن سمری کے صحیح. پاس سرکار حجت امام قائم آل محمد کی طرف سے ایک توقی برآمد ہوئی. اس کی تحریر بھی مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں جی اس کا مضمون آپ کو مل جائے گا، اور وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یا علی ابن محمد سامریہ اسما عظم اللہ اجر اقوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستۃ ایام صحیح. فاجمع امرک ولا توسع الى حدین یقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة
صحیح فلا ظہور الا بعد الا باذن اللہ تعالی ذکرہ سبحان اللہ وذلك بعد طول الامد وقوة القلوب وامتاع الارض جورا جی وسياتي من شية من يدعى المشاهدة قبل الخروج السفياني صحیح والسيئة فهو كذاب المفتر جی ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امام نے توقیع میں ابو الحسن سمری کو یہ پیغام پہنچا دیا جی کہ اللہ تم کو صبر دے تمہارے بھائی کی موت پر، کہ اب تم اعلان کر دو کہ تمہارا کوئی قائم مقام نہ ہوگا جی اور ایک ایسا دور آئے گا ہمارے شیعوں پر صحیح اور زمین ظلموں سے بھر جائے گی. جی امام نے فرمایا اس دوران کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے، صحیح کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے. جی خود امام نے فرمایا والمشاہدت جی قبل خروج سفیانی، سفیانی کے خروج سے پہلے جس نے یہ دعویٰ کیا فقط وہ مفتری ہے. جی. امام کا یہ اعلان ہے، کاذب ہے. صحیح تو ایک بات ہے کہ ہم میں قابلیت نہیں کہ ہم امام سے مل سکے، جی جی ہم میں کوئی قابلیت نہیں، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا امام جس سے چاہے ملے، بے شک بے شک یہ وہ امام کی مرضی ہوگا. بے شک لیکن کوئی دعویٰ ایسا کرے تو وہ آپ کو احتجاج تبرسی کی، آپ کو معصورہ فقرہ، میں نے امام کا جو توقیع مبارک کا ذکر کر دیا جو آپ کے سفیر جناب ابو الحسن سمری کے نام امام نے روانہ کر دیا تھا. بے شک بے شک. اب یہ سوال تو آپ نے کیا، دوسرا سوال بھی آپ کیجئے گا. جی اسی سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. لوگ کہتے ہیں جی آپ پہلے عرض کیجئے. جی فرمائیے. ہاں جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بیعت کے کیسے قابل ہو سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حضور میں تو آپ کو بہت ساری کتابیں لگا کر بات کرتا کیونکہ مختصر سا وقت ہے، جی مختصر سی بات ہے جی کہ ہمارے یہاں معصورہ طریقے بتائے گئے کہ یاد ہے بیعت کرے. صحیح. دو معصورہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ. سرزمین قم، جی غدیر قم سے پیغام پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا. صحیح. دو باتیں ہیں، جی اسے یاد رکھ لیجئے گا، لکھ لیجئے گا. دو باتیں ہیں. بیعت قائم، ہر سال آپ حضرات بیعت قائم کی کا جو ہے مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو دو باتیں. ایک پیغمبر کا اقتباس ہے جو پیغمبر نے فرمایا یا معاشر الناس وبیع امیر المؤمنین ثم الحسن والحسین جی والائمۃ المعصومین وکلیمۃ طیبۃ. فرمایا اے لوگو میرے بھیا علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، جی حسن کی بیعت کرو، حسین کی بیعت کرو سبحان اور اللہ. تمام ائمہ معصومین کی بیعت کرو کیونکہ یہ کلمہ طیب ہیں. جی اور فرمایا یہلک اللہ ومن غدر صحیح. یرحم اللہ ومن الوفا. جی فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے جی جو ان کی بیعت سے غداری کرے، صحیح. بے شک. اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، مستحق رحمت بنا دے جی جو ان کی بیعت سے وفا کرے. جی بیعت کا معنی ہی یہی ہے حضور، مکمل سپردگی، جی مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، بے شک بے شک کہ اپنا کچھ نہ چلے، جس کی بیعت ہے بس اسی کی بات مانی جائے، بے شک. بس اللہ کے قرب میں وہی شرط رہے. جی جو اطاعت رب، اطاعت رسول اور اطاعت معصومین علیہ السلام ہے وہ آپ کی بیعت ہی کے ذریعے سے بندہ اطاعت امام پر قائم رہتا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے قرب غدیر ہے. آپ حضرات کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، غدیری تحفہ جی میری جانب سے، بسم اسے اللہ. یاد رکھ لیجئے گا. بسم اللہ. معصورہ بات ہے، اقبال الاعمال میں بھی سند موجود ہے، جی اس کو کئی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. صحیح. آپ اس سرزمین پہ، علم کی سرزمین پہ رہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر چاہے تو آپ ایک نشست رکھ لیں، ساری کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. بسم اللہ. میرے مالک حسین ابن علی کے جوتیوں کا کرم ہے. مولا سنیے گا. بسم اللہ. سرکار ختمی مرتبت حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. جب اعلان غدیر کیے، جی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہے
आमाल यौम गदीर के। सही। तो जिसमें मैं आपको एक ही फिक्रा सुना रहा हूँ, जी मन सल्ले रकातैन जी सही। ईद अल गदीर जी सुम्मा शुक्रल्लाह व हम्द लहू मियां मर्रा। सुभान जो अल्लाह। 2 सही। रकत नमाज ईद गदीर पढ़े जी और शुक्र अल्लाह हम्दुलिल्लाह पढ़े, जी कमन काना हजरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हजरा यौम गदीर जी वो बैया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, सुभान कि जो अल्लाह। 2 रकत नमाज ईद गदीर पढ़े जी उसने रसूल अल्लाह की मायत के मैदान में बैत की हो, मासूम की विलायत अली के अकीदे के साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अब इसके अल्लाह। साथ आप आइए, हदीस आगे बढ़कर कह रही है 2 रकत नमाज आपने पढ़ी जी गदीर की, तमन हज़रा जी तहत लिवाए क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु सुभान वस्सलाम, अल्लाह। कि वो सुभान अल्लाह। क़ाइम आले मोहम्मद के परचम तले जी क़ाइम आले मोहम्मद के हुजूर मौजूद है। बेशक और बेशक। बैत पर इतनी बातें हैं हुजूर के मैं आपको बताता बताता थक जाऊं जी कि आज सरकार की बैत का इरादा है, जिसकी बैत जी अल्लाह के रसूल की बैत है, जिसकी बैत अल्लाह तबारक व तआला की बैत है। खुद सूरह फतह में ऐलान कर दिया जी मासूमीन की बैत ही बैत है। और बैत है चीजों को माना जाए जिसका हुक्म मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। बेशक। और हमारे यहाँ दुआ भी की जाती है नमाज फजर में, वो बैत के मुतालिक भी दुआ है, वो सरकार हुज्जत के बैत में है वो। और मेरे मौला सरकार, तो मैं आपको उर्दू जबान ही में सुना रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। अबलस खुरूज खातिम आले मोहम्मद, जी हर एक गैर की बैत सही। बातिल है, जिद्द तागूत है, इल्ला बैत कायम आले मोहम्मद हक। सुभान अल्लाह। सुभान किसी की अल्लाह। बैत नहीं, सिर्फ कायम आले मोहम्मद की बैत। बेशक। और इसके अलावा अगर सवाल हो, मैं इससे मरबूत एक आपको बेहतरीन बात दे देता हूँ, इंशाल्लाह आप फल पर भी लिख लीजिएगा। मेरे मौला सरकार ये भी एहतजाज से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, और बिस्मिल्लाह। दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी सनद मिलती है। जी मैं आपको मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, भाई आप लोग कायम आले मोहम्मद की गैबत के कायल हैं, जी उनसे आपका तमस्सुक कैसे होता है? जी आप हजरात से राबते हिदायत कैसे बरकरार रखते हैं कि आप हिदायत ही याफ्ता है, तो आपकी बातों का राबता उनसे कैसे है? जी वैसे कुरान की आयतें और तफसीर बहुत है हुजूर, मैं आपको बहुत मुख्तसर आपको उर्दू में बिस्मिल्लाह। सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, वो जमाने के लोग जो हमारे कायम की गैबत के कायल हैं जी और उनके मुंतजिर हैं, सही। अफजल अहला कुल्ल ज़माने, सुभान हर अल्लाह। जमाने में अफजल तरीन जमाने से अफजल तरीन अफराद है जो कायम आले मोहम्मद की गैबत पर ईमान रखते हैं बेशक। और उनके मुंतजिर हैं। बेशक। लिअन्न अल्लाह तआला ज़िक्रहु अताहुम मिनल उक़ूल वल अफ़हाम अल्लाह अकबर। वल मारिफत, अल्लाह ताला उनके उक़ूल को वो कुछ अता किया उक़ूल में से जी कि वो लोग, उनके जहन, उनके अफ़हाम इस कदर आला हो चुके, उनकी मारिफत की बुलंदी हो गई। जी मा सावरत बिहिल लिल गैबत इंदहुम बिमंज़िलतिल मुशाहिदा, वो लोग कायम आले मोहम्मद की मारिफत में इतने बेहतर हैं, इतने कामिल हैं कि उनके उक़ूल और फहम इस कदर अच्छे हैं कि उनके लिए कायम आले मोहम्मद की गैबत मंजिल मुशाहिदा हो गई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी उनके जिक्र के जरिए से। और दूसरी बात, लोग सवाल करते हैं कि भाई कोई मसला हो, कोई बात हो, तो इमाम अली मुकाम आपको कैसे हिदायत देते हैं जी और आपके दरमियान में राबता क्या है? वैसे कुरान मजीद की आयतें हैं, मैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए एक बात करूंगा, फिर आप दूसरा बिस्मिल्लाह। सवाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। इमाम से मौला सादिक से, मौला जब शियों से आपके कायम आले मोहम्मद पर्दे गैबत में चले जाएंगे जी
تو وہ اپنے مولا سے ہدایت کیسے پائیں گے صحیح اور وہ امام سے رابطہ کیسے رکھیں گے؟ صحیح امام نے فرمایا جب غیبت میں سرکار حجت چلے جائیں گے تو امام نے فرمایا جی ہمارے اقوال کو کاغذ پر، سفید کاغذ پر تحریر میں پا کر اس پر ایمان رکھنے والے، ان کے لیے رابطہ ہے اپنے امام سے، اور امام کی غیبت ایسوں کے لیے بمنزل مشاہدہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی امام نے حکم دیا آثار امام تلاش کرو۔ بے شک آثار امام کیا ہے ہمارے درمیان میں؟ جی اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی جی حضور، جی اگلا دوسرا کوئی سوال سوال ہے قبلہ کیا؟ جی بس ایک ہی سوال آپ کی خدمت میں آخری سوال پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام تک کیسے رغبت دے سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ایک دعا ہے، اسے یاد رکھے سارے لوگ، جی جس کے بغیر ہدایت کا تصور محال۔ صحیح دعا کرتے رہے شبانہ روز اللہ کی بارگاہ میں، جی کہو اللہم عرفنی نفسک بے فإنک لم تعرفنی نفسک الہی لم عرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک زللت عن الدین۔ جی اے اللہ، تو ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے ہمیں اپنے نفس کی معرفت نہ عطا کی تو ہم تیرے پیارے حبیب رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ بے شک یا اللہ، تو ہمیں اپنے رسول، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما۔ بے اگر شک ہم تیرے پیارے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے، جی تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے۔ بے شک اس لیے آخری فقرہ ذہن میں رکھے، اللہم عرفنی حجتک، یعنی یہ دعا کرو جی کہ اللہ تمہیں امام کے پاس بلاتا ہے۔ بے شک اللہ سے کہو کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے امام کے پاس بھیج دے، امام کی معرفت کرا دے۔ اللہ وہ ذات ہے، کسی کے حق میں بہتری کرنا چاہتا ہے تو صحیح ہادی کو بھیج دیتا ہے، صحیح ہادی اس کے عقیدے میں آ جاتا ہے۔ بے شک یعنی اللہ امام کے پاس بلاتا ہے اور امام اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بے شک اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک زللت عن الدین۔ جی اگر ہم تیری حجت امام کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو شبانہ روز یہ دعا کرتے رہے امام کی معرفت کی۔ اور معصوم سے پوچھا گیا ہے میرے بھائی، جی ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ صحیح تو ہمیں یہ تبلیغات، جو آپ حضرات جو کام انجام دے رہے ہیں نا، جی یہ تبلیغات معرفت امام زمانہ جو کہ واجب تر ہے۔ بے شک بے شک یہ جو آپ نے یہ برنامج رکھا منتظرین قائم آل محمد کے لیے، انتظار کرنے والوں کے لیے جو آپ نے پروگرام رکھا ہے، جی اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے آپ نے امام قائم کی معرفت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ بے شک بہت بڑا کام کیا، میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں۔ شکر گزار ہے قبلہ۔ قبلہ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے تو بسم اللہ کیجیے۔ پیغام سرکار حجت کے لیے یہ ہے حضور جی کہ وہ بھی میں معصورہ ہی بات آپ کو کر دیتا ہوں میرے امام کی، جی کہ بشریت کے تقاضوں سے آل محمد کی نالین کبھی اس معیار پر وصف نہ کرو۔ یہ تو سرکار اللہ کی غیبت کو منوا رہے ہیں۔ بے شک جس کی معرفت اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ معیار پر اپنے امام کو مانے، اور وقت اتنا نہیں ہے، کبھی بھی سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے، بے شک کبھی بھی وہ سارے علامتیں سب ظاہر ہو رہی ہے جو کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ بے شک اب کوئی ماوا، کوئی ملوا، کوئی نہیں ہے جو بچائے گا، صرف اور صرف جو اللہ کی غیبت کو منوا رہا ہے اسی کی طرف رجحان رکھے، بے شک شبانہ روز اسے بلائے۔ بھائی سب کہتے ہیں نا مولا جلد آئیے مولا۔ قرآن مجید کی آیت تفاسیر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جناب حاشم بحرینی نے اپنی کتاب الحجہ میں بھی لکھا ہے، وہ تفسیر آیت ہے مولا صادق کی اور جو ہے راوی کی، کہ کیف، امام فرمانے کیف یستعجل بہ، صحیح تم اسے جلد کیسے بلا سکتے ہو؟ جی ومن لم یؤمن بہ، جبکہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ صحیح یعنی جلد بلانے کا حق اسے ہی ہے
جو لوگ قائم آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک شرط ہے کہ ایمان رکھا جائے. جیسے اللہ کی غیبت کو منوانے والا ہے بے شک وہ شہزادی نرگس کا شہزادہ ہے، امام حسن عسکری کا بیٹا ہے، بے شک جو اللہ کے دین کو غلبہ عنایت فرمانے والا ہے اور عدل و انصاف الہیہ کو قائم کرنے والا ہے. بے شک حکومت الہیہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار کی حکومت کے منتظر رہو. بے شک سرکار تشریف لے آئیں گے، اللہ کے عدل کو نافذ فرمائیں گے. بے شک دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے، جلد سے جلد قائم آل محمد کے ظہور کی دعا کریں کہ ہر مشکل میں بس یہی مشکل کشا بیٹا ہی کام آنے والا ہے. بس لو لگاؤ، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس کی طرف دعا کرو، اس کی طرف رجوع کرو. بس وہی تمہیں بچائے گا، ہمیں بچائے گا، ساری کائنات کو بچانے والا. ارے اس کے شیان شان میں اتنا کہہ دوں، جی روح اللہ، جی عیسیٰ روح اللہ، جی جہاں زمین رکھیں گے وہ قدم یبن زہرا ہوگا. سبحان اللہ فاطمہ زہرا کا بیٹا جہاں قدم رکھے گا وہ روح اللہ اپنی جبین رکھیں گے. سرکار بے شک یہ اپنی پرائی ساری کتابوں میں موجود ہے. بس آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں میں، تمام مومنین جہاں کے بسنے والے، میرے مولا قائم آل محمد کی ولایت کے صدقے میں تمام مومنین مہلک بیماری سے مولا انہیں بچائے رکھے. الہ آمین. اور کوئی بات ہو تو بتائیں، اگر کوئی تشفی قبلہ بس اطمینان آپ کے نہ ملا ہو تو آپ جی قبلہ آپ نے بہت ہی جامع گفتگو کی، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں آپ کی خدمت میں رہیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید عباس حسین صاحب حیدرآباد دکن سے. اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور یقیناً جو عظمت اور جو بزرگی اہل بیت علیہم السلام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ بزرگی اور وہ جو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ذوات مقدسہ کو عطا فرمایا، اس سے کوئی شخص بھی چاہے وہ پیغمبر الہی ہی کیوں نہ ہو ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سارے اسلامی فرق اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ انبیاء علیہم السلام سے بھی ائمہ علیہم السلام کو فضیلت دیتے ہیں. بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی جو عزت ہے، اہل بیت علیہم السلام کی جو بزرگی ہے، برتری ہے، فضیلت ہے، اس درجے میں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. پیغمبروں کی اس میں کوئی توہین نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اس میں ان کی بھی بزرگی ہے، ان کی بھی اس میں عزت ہے. چونکہ اہل بیت جو ہے وہ موجب خلق کائنات ہے، یعنی کائنات کی خلقت اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے ہوئی. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کائنات اور یہ خلائق بھی نہ ہوتے. فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق. فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، مقصود آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. کائنات افلاق کی جہاں پر بات کی جائے تو افلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے. افلاق میں زمین، آسمان، لوح، قلم، جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں، جس چیز کا خدا خالق ہے، جو بھی خلقت میں آ جائے اور اس کا اللہ خالق ہو، جو کہ یقیناً ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا اللہ خالق نہ ہو، اس سب چیزوں کو افلاق کہتے ہیں. افلاق سے
افلاک کو خلق نہ کرتا اگر اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے، تو اس میں انبیاء بھی تو آ جاتے ہیں، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو خدا کے مقصود، اللہ کی جو مقصود ہے، اللہ کی جو مقصد کے تحت اس کائنات، لوح قلم، معراج، عرش، کرسی، جن چیزوں کو انہوں نے خلق فرمایا، اس کی مقصود اس کا جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے اولاد اطہار علیہم السلام، یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اہل بیت رسول اللہ، یہ اصل مقصد ہے پورے کائنات کی خلقت کی۔ تو ہم کسی کو بھی اہل بیت کے ہم پلہ نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اہل بیت کے مقابلے میں جو آ جائیں اس کو باطل مانتے ہیں، یعنی اگر وہ اس کے ساتھ ٹکر لگا رہا ہے، اس کے برعکس ہے، تو اس شخص کو ہم مستحق لعنت، مستحق عذاب سمجھتے ہیں، مستحق جہنم سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہے، جب اس کا ٹکر جو ہے وہ اہل بیت سے وہ ٹکر کھا رہا ہے کسی بھی مسئلے میں، فی قول میں، کردار میں، رفتار میں، گفتگو میں، کسی اعتبار سے بھی وہ اہل بیت کا اگر دشمن ثابت ہو رہا ہے، ان کے مقابلے میں آ رہا ہے، ہم ان کو باطل سمجھتے ہیں اور ان کو مستحق کے عذاب سمجھتے ہیں، اور اس چیز پر قائل ہے کہ ابھی بھی وہ جہنم میں بیٹھا ہے، اگر مر چکا ہے تو جہنم میں بیٹھا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اس مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی۔ یہ بے شک جیسا بھی ہو، جیسے بھی حالات ہو، عقیدہ مذہب شیعہ یہی ہے کہ ہم ان افراد کو جہنمی سمجھتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ انہوں نے جنگ و جدل کی ہے، یا اہل بیت کے بارے میں برا بلا کہا ہے، اور بغیر توبے کے اسی برے بلے اور اسی دشمنی کے ساتھ جا چکا ہے، مر چکا ہے، تو ہم ان کی جہنم میں جانے کے قائل ہے۔ وہ جا چکا ہے جہنم میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل بیت کا دشمن رسول کا دشمن، رسول کا دشمن خدا کا دشمن۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت کی، اس نے گویا کہ مجھے اذیت کی، اور جس نے مجھے اذیت کی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو جو اللہ کو اذیت دینے والا شخص ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی یہی کلمات کافی جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ علی جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں جو ہے وہ علی سے ہوں، انا وعلی من نور واحد۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نفس رسول جو ہے وہ بھی علی ہے۔ تو گویا بس علی کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اور جس نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی وہ جنگ گویا کہ خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ لڑنے والا آدمی ہے تو وہ اس کو ہم کیا کہیں؟ جہنمی نہیں کہیں گے ان کو۔ اللہ کا دشمن ہے، کوئی میرا دشمن تھوڑی نہ ہے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اپنی دشمنی کی ذات کی بات ہو جائے تو پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے۔ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا بدترین دشمن، اس کو آپ جا کے ان کے لیے آپ توجیحات کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہے توجیحات۔ مذہب شیعہ میں بات دو ٹوک بات ہے، تولا اور تبرہ۔ تولا بھی رکھیں گے، تبرہ بھی رکھیں گے۔ تولا اہل بیت کے ساتھ رکھیں گے اور ان کے دشمنوں سے ہماری بیزاری ہے، الحمدللہ وہ آج بھی ہے، آج بھی جو دشمن اہل بیت ہے ان کے ساتھ ہماری بالکل بیزاری ہے، اور کوئی ان کے ساتھ ہم کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی رہن سہن کے ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی۔ تو ہم لوگوں کا معیار جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کو ہی ہم اپنے دوستی اور دشمنی کا معیار سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کا دوست ہے ہمارا دوست ہے، اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ زیارت عاشوراء در حقیقت جو علماء اعلام نے اس قدر اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کی بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے، تو اس کی وجوہات بھی یہ ہے کہ زیارت عاشوراء میں وہ بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں
جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی اساس ہے، وہاں پہ جا کے یہ اشارہ کرتے ہیں۔ زیارت عاشورہ کے اندر اس میں دو ہی چیزیں ہیں، تولا ہے اور تبرہ ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری ہے اور اہل بیت کے دوستوں سے ان پر درود و سلام ہے۔ یہ زیارت عاشورہ اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی زیارت ہے جو کہ ایک مکمل ایک دین ہے، اس میں پورے دین کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز کی طرف اشارہ ہے، حتیٰ نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، حتیٰ دوسرے چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو دین کے تمام چیزیں ہیں اس میں وہ موجود ہے، ان میں زیارت عاشورہ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے زیارت عاشورہ کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمارے اس دور غیبت کبریٰ میں، جیسے علامہ صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، پہلے ابتدائی دقائق میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے المتمسکین بولایتنا، وہ لوگ جو ہے طوبی لشیعتنا، خوشخبری ہے ہمارے شیعوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، المتمسکین بولایتنا، جو غیبت کے دور میں فی غیبت، یعنی المتمسکین بولایت فی غیبت، اور غیبت کے دور میں وہ ہماری ولایت کے ساتھ متمسک رہتے ہیں اور برات کرتے ہیں ہمارے دشمنوں سے، یعنی دشمنوں سے برات اور دوستوں سے اور اہل بیت سے ولایت، یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ حدیث انہوں نے غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے حدیث۔ بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے احادیث یہی عبارت آپ کو مزید ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں بھی اور ان سے منسوب یہ آپ کو ملے گی۔ یہ حدیث معروف ہے، یعنی غیبت کبریٰ میں جس طریقے سے تاکید کی گئی ہے، انہی دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کل ہم اپنے ذاتی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے، اپنے ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا مولوی ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ بڑا خیر خواہ ہے پورے امت اسلامی کا، یہ کبھی کبھی ہم لوگ اس چکر میں، یہ بہت مہم نقطہ ہے، پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً آخر پہ پہنچ چکا ہے، ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑا مولوی ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے، انسانیت کا محسن ثابت کرنے کے لیے اہل بیت کی دشمنی میں چلے جاتے ہیں۔ ان افراد کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت دی ہے، اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہمدردی شروع کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں مخصوصاً بچنا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا دور، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا دور نزدیک ہے۔ کیا منہ دکھا کے جائیں گے کہ ہم یہ کرنے کے لیے یہ ہم نے یہ کام کیے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں ترک کرنی پڑے گی۔ ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم جا کے ان لوگوں کے ساتھ قطعی طور پہ ہمدردی نہیں کر سکتے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم ہر قسم کی ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اور بالخصوص وقت کے امام کو، امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کر سکے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔